اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک و ازواجک یا حبیب اللہ۔ در نبی یوٹیوب چینل کے اسکرین پر آپ کو عبدالکریم عطاری قادری سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، در نبی یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں، لائک بھی دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے بھی نوازیں۔ سامعین محترم، انسان کو بہت دکھاوے کا بہت جنون ہوتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان نیکی کر کے چھپائے، اس لیے وہ انسان مسلمان کو بہکاوے میں لاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، یہ ہو چکی ہے، عید کے موقع پر اگر آپ آٹے کی بوری بھی غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیتے ہو تو وہ بھی آپ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہو یا اخبارات میں شائع کرانے کے لیے صحافی حضرات کو پیسے دے کر بلاتے ہو کہ یہ میری نیوز، میں نے عید راشن تقسیم کیا ہے، یہ نیوز شائع کرو، یہ نیوز میری سوشل میڈیا پر ڈالو وغیرہ وغیرہ۔ اور کہتا ہے میں غریبوں کے لیے عید پیکیج دینے لگا ہوں، میری تصویریں اخباروں میں چھپنا چاہیے۔ تو امیر اس طرح غریب کی غربت کا تماشا دیکھنے کا عادی بن گیا ہے۔ وہ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگاتا اور ان دکھیوں کا، ان پریشان حالوں کو بھول چکا ہے، لیکن امیر لوگوں کی افطاری کر کے فضول خرچیاں کرتا ہے۔ اسے سرمایہ دار کبھی تو نے غریبوں کو بھی پوچھا تمہارے گھروں میں نان شبینہ بھی ہے کہ نہیں؟ تم نے کبھی ان کو پوچھا کہ جو کبھی کھجور کو چوس کر روزہ افطار کرتے ہیں اور سحری کے وقت بھی خشک روٹی سے روزہ رکھ لیتے ہیں اور سارا دن تڑپتے ہیں، ان کا بھی کبھی حال پوچھا ہے آپ نے؟ اور اگر تو نے اپنی ذاتی خواہشات کے بجائے ان لوگوں تک یہ مال پہنچایا ہوتا تو یقیناً یہ گھاٹی تھی تو مشکل، لیکن اس میں برکتیں بہت ساری وابستہ تھی۔ اور وہ مشکل گھاٹی کیا تھی؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یعنی جب خوشحالی کے دن ہوں، قحط نہ ہو تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا اتنا مشکل نہیں، لیکن جب خود انسان کو اپنے لیے پریشانی بنی ہو اور قحط کے دن ہوں تو اس وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بڑی نیکی ہے۔ اور فرمایا کسی یتیم کو جو یتیم میں قریب ہو، دور کے یتیم کی بھی ترغیب ہے، یا قریبی یتیم یعنی آپ کے خاندان میں کوئی یتیم ہو، آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی یتیم ہو مراد ہے۔ اپنے بھتیجوں کی بھانجوں کی تو اسے معاشرے میں پھر داد نہیں ملتی، سارے کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ہی کر رہا ہے، لہذا انسان بعض اوقات ان کو تو نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کر کے داد وصول کرتا ہے۔ اس لیے کہا مشکل گھاٹی یہ تھی کہ جو قریبی رشتہ دار تھے، غریب یتیم جو تھے، ان کی مدد کرتا تاکہ تیرے نفس میں شوق ہوتا اور اس سے تیری قبولیت ہو جاتی۔ یا ایسے مسکین جو خاک آلود ہیں، یہ وہ مسکین ہے کہ اگر ان کو خیرات دی جائے تو تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا پیٹیں گے، لیکن یہ وہ ایسے مسکین ہیں جو مٹی سے ملے ہوئے ہیں، اگر تم خاموشی سے جا کر انہیں خیرات دے آؤ گے تو وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا
نہیں پیٹیں گے، لہذا اس کی طرف انسان مائل نہیں ہوتا بلکہ اس سمت مائل ہوتا ہے جہاں اس کا اشتہار بنتا ہے۔ تو کہاں مشکل گھاٹی یہ ہے، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے آپس میں وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربانی کی وصیت کرتے ہیں۔ معاشرے میں دو ہی طبقے ہیں، ایک طبقہ خوشحال اور ایک طبقہ بدحال۔ دونوں کی ذمہ داری اس آیت کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ جو بدحال طبقہ ہے، دکھی طبقہ ہے، بیمار طبقہ ہے، لاچار طبقہ ہے، غریب کی چکی میں پسنے والا طبقہ ہے، غربت کی چکی میں پسنے والا طبقہ ہے، اذیت میں مبتلا مظلوم طبقہ ہے، اس طبقے کی راہ پہ چل کر صبر کی صلح میں اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی حاضر ہوئی، عرض کی حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتی ہوں تو میرا ستر بھی کھل جاتا ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اس مرض سے نجات مل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہا حضور مجھے جنت والا سودا منظور ہے، میں صبر کر لوں گی، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن اتنی مہربانی تو فرما دیں کہ جب میں گروں تو میرا ستر نہ کھلا کرے، دورے ضرور پڑیں لیکن میں عورت ذات ہوں، ستر نہ کھلا کرے، یہ میرے لیے باعث شرمندگی ہے، تو آقا کریم میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو جب وہ مرگی کے دورے سے گرتی تھی تو اس کا ستر محفوظ رہتا تھا، جبکہ مرگی کے دورے اسے مسلسل پڑتے تھے۔ تو مومن کو جو کانٹا بھی چھبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں ترغیب دی گئی ان لوگوں کو جو دکھ میں مبتلا ہیں، جو مصیبت میں مبتلا ہیں، جو بیچارے معاشی بدحالی میں مبتلا ہیں، پریشانی و دکھ میں مبتلا ہیں، ان کو کہا تم صبر کر کے دکھاؤ۔ اور دوسرا طبقہ خوشحال طبقہ ہے، بیماروں کو کہا کہ صبر کرو، اور ڈاکٹروں کو کہا تو ان پر رحم کھاؤ، تم چھری تیز کر کے ان کی کھال نہ ادھیڑو، اگر تم ان کی جگہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، لہذا تم ان پر رحم کھاؤ۔ عمرا کو کہا گیا تمہیں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے کہ تمہاری جھولی میں دولت زیادہ آ گئی؟ بڑے بڑے تھے سمجھدار دانا بینا، غربت کی چکی میں پستے ہیں، اور تمہیں اگر دولت زیادہ دے دی گئی ہے تو اپنی دانائی شمار نہ کریں، تمہارے جیسے دانا گلیوں میں رل رہے ہیں، تمہارے جیسے دانا عقل مند گلیوں میں پھرتے رلتے دیکھے گئے ہیں۔ تم اپنی محنت کی اس میں مثال نہ دو، تم سے زیادہ محنت کرنے والے وہاں نہیں پہنچ پائے جہاں تم پہنچ گئے ہو، اس لیے ان سے کہا ان کے حصے کا رزق جو ہے وہ بھی ہم نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا تھا کہ تمہیں ثواب ملے، اس لیے تم ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو، تم ان کو خیرات کر کے ان کی دعائیں بھی لو اور اللہ کے کرم کے حقدار بن جاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے تو دکھ کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں، در نبی یوٹیوب چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت دیجیے عبدالکریم قادری اطہری کو۔